آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے، سرکار مفتی اعظم کا نام لیتے، تاج الشریعہ کا نام لیتے، مگر ان کے کارنامے نہیں دیکھتے۔ بس اعلیٰ حضرت کا نام لیا کود پڑے کہ ہاں، مگر یہ تو دیکھو اعلیٰ حضرت نے سبق کیا دیا اور اعلیٰ حضرت کی زندگی تھی کیسے۔ سرکار مفتی اعظم سفر کر رہے تھے، بیٹھے تھے، نظر جھکی ہوئی تھی، گردن نیچے کو تھی۔ ٹرین میں سفر کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایک وہ بھی تھا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جس کو پنڈت کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ ٹرین کے ڈبے میں سرکار مفتی اعظم سادہ سی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، دوپلی ٹوپی اوڑے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، نہ جانے آپ لوگوں میں کس کس نے دیکھا ہو، ٹرین میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اس پنڈت کو آواز آ گئی، اللہ 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 کی آواز آنے لگی۔ وہ پنڈت دیکھنے لگا کس کے ہونٹ ہل رہے، کس کی زبان چل رہی ہے، مگر کسی کے ہونٹ نہیں ہل رہے، زبان نہیں چل رہی تھی۔ وہ پنڈت پریشان تھا، اللہ اللہ آواز پہ چلا اور جاتے جاتے سرکار مفتی اعظم کی برابر میں چلا گیا۔ مفتی اعظم نے سر اٹھا کر کے اس کے سر کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ جب اس کا سر سینے سے لگا تو زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ، زندہ باد۔ تم تھوڑا بیٹا ہلکا بولیو۔ اچھا آج کہاں ہیں ایسے لوگ یار؟ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ دل سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ کی، دل سے کہنے لگا جس کے دل کا یہ عالم ہے اس کی زبان کا عالم کیا ہوگا، اور کہنے لگا جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ لوگ سیرت دیکھ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کی سیرت دیکھی گئی ہے۔ اگر مومن کی اور مسلمان کی تعریف پوچھو کہ مومن اور مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو اس کا مطلب یہ آئے گا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیو کتنوں کا گلا گھوٹا جا رہا، کتنوں کا مال لوٹا جا رہا، کتنوں کے پیسے ہڑپ کیے جا رہے، کتنوں پہ ظلم کیا جا رہا۔ دل کو اللہ کے نام سے روشن نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ حسد، کینہ، بغاوت، جلن اتنا بھرا پڑا، نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی دل میں حسد اور کینہ بغاوت بھرا۔ کیا کام کرے گی نماز؟ کوئی یہ کہہ سکتا کہ صاحب میرے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں ہوا؟ اللہ اللہ مجھے ایک بات یاد آ رہی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں واقعہ۔ اور یہ اپنے لوگوں نے نہیں، غیروں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا لکھا؟ ایک گاؤں تھا نا، گاؤں، اس میں ایک شخص بڑا سیدھا تھا، پورے گاؤں نے دیکھا یار بڑا سیدھا بھولا آدمی ہے، اور ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا کرمنل تھا، لفظ ڈون بول دو، ایسا بول دو کہ اس سے سبھی ڈرتے تھے۔ اس نے چوراہے پر ایک آدمی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پوچھ گا چوئی کس نے؟ اس نے اس سیدھے آدمی کا نام لے دیا، اس نے کرا قتل، اور سب کی طرف کو آنکھیں نکالے، بولے بتاؤ کس نے کرا؟ سب ڈر کے مارے بولے ہاں صاحب اسی نے کرا۔ اس بیچارے غریب کو پھنسوا دیا، کوئی حق بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، مگر ایک اللہ والا تھا، اس
میں پہنچ گیا، اسے سولی پہ لٹکا دیا، پھانسی دے دی گئی، مار دیا گیا۔ اس غریب کو جس نے قتل نہیں کیا تھا مار دیا گیا، لیکن وہ اللہ والا بستی میں جا کر کے رو رو کر کے کہنے لگا مولا تجھ سے بڑا بادشاہ کون بتا، تو کائنات کا مالک ہے، تجھ سے بڑا عادل کون ہے، تجھ سے بڑا رحمان کون ہے، تجھ سے بڑا رحیم کون ہے، مولا بتا، ساری کائنات کا مالک تو ہی ہے، تو ہی تو رب العالمین ہے، اے اللہ تیری بادشاہت میں یہ غلط انصاف کیسا۔ رونے لگا گڑ گڑا کر کے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن کہ کچھ اشارہ ملے، رو رہا۔ 7 دن گزر جاتے ہیں، 7ویں دن الہام ہوا، اے میرے بندے اس نے بھی قتل کیا تھا اس لیے اس کو اس قتل کی سزا ملی ہے۔ وہ چکر میں پڑ گیا، کہنے لگا مولا پوری زندگی اس کی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا سیدھا کہ یہ تو کسی سے کچھ بولتا ہی نہیں، اس نے نہیں مارا، سب نے دیکھا ہے کہ جس نے مارا اس کو۔ مگر سنو پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے سن لے، میں عادل ہوں، انصاف کرتا ہوں، تبھی تو جو سولی پہ چڑھوا دیا، کا سولی پہ، یہ بھی انصاف، یہ کیسا انصاف؟ او چینل والا، او بیٹا بٹ کہاں جا رہا، جلدی کر کے، اب تمہارا چلتا رہے گا، تم ایک طرف بیٹھ جائیے، جلدی کر کے۔ اللہ اللہ معاملہ یہ ہوا کہ میں عادل ہوں، بادشاہ ہوں، بادشاہ ہوں، اسی لیے تو سولی پہ چڑھوا۔ کہا مولا یہ کیسا عدل و انصاف ہے، کسی نے قتل کیا کسی کو مروا دیا؟ کہا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں، اس نے بھی قتل کیا، مولا مجھے بتا دے، مجھے کچھ الہام ہو جائے کیسے قتل کیا۔ بتایا کہ سنو، ایک دن بارش ہو گئی اور ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو چونٹی بولتے ہیں، کہا یہ چونٹی اپنے بچوں کو لے کر کے جا رہی تھی، مگر سیلاب یعنی پرنالے میں پانی آ گیا، یہ چونٹی اس پرنالے میں بہ گئی۔ اس کے لیے تو وہ سیلابی تھا، پرنالہ جیسے یہ نالی ہوتی ہے، کہا سیلاب آ گیا اور یہ بہ گئی، کوئی نہیں سنتا تھا، وہ چونٹی مجھے پکار رہی تھی، اے اللہ میرے مولا پروردگار تو مجھے بچا لے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ او میرے بندے سن لے، چونٹی کو پیدا کرنے والا میں ہی تو خالق ہوں، جو کسی کی نہیں سنتا اس کی پروردگار سنتا ہے۔ کہا میں نے چونٹی کو طاقت دی، قوت دی، چونٹی نے ہاتھ پاؤں مارے، تیرتی ہوئی کنارے پہ آ گئی، اور یہ وہیں گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ چونٹی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے گھاس کا ایک تنکا توڑا اور توڑنے کے بعد اس نے چونٹی کو کھیلنے کی غرض سے کھیلنے لگا، پھر پانی میں ڈھکیل دیا۔ چونٹی کہہ رہی ہے اللہ مجھے اس ظالم سے بچا لے، اے اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا مولا مجھے بچا لے، مگر پھر میں نے طاقت دی، چونٹی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی آ گئی، اس نے پھر تنکے سے ڈھکیل دیا، چونٹی آ رہی تھی اور یہ ڈھکیل رہا تھا، چونٹی رو رو کے پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی مولا تو ہی تو کائنات کا خالق و مالک ہے، اے اللہ اس ظالم سے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، مگر اس نے نہ سنی، میں پروردگار ہوں میں نے سنی۔ وہ چونٹی جب آخر میں ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی آ گئی، اس نے کیا کیا، وہی پودا وہی دل کا چونٹی کے اوپر رکھ کے کیچڑ میں گیلی مٹی میں
दबा दिया, चूटी अल्लाह अल्लाह कहती हुई मर गई। ऐ मेरे बंदे सुन ले, आज जो ये सूली पे चढ़ा है उसकी वजह से नहीं बल्कि ये उस चूटी की वजह से चढ़ा है। मैं चूटी का भी खालिक हूं और बंदों का भी खालिक हूं, मेरा इंसाफ सच्चा है। अब जरा गौर करो अपने ऊपर, अब झांको गिरेबान में अपने। जबान का ये आलम है, गाली बकने पे आ जाए तो 10 लोगों को गाली दे जाए। गीबत का ये आलम है, अगर गीबत करने पे आ जाए तो तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई। कितने लोगों पर जुल्म किया पता भी नहीं चलता। प्यारे, ये जो जलसे कराते मुबारकबाद के लायक हैं ये लोग, क्योंकि नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। अब ये 50 साल के बुजुर्ग हैं, कुछ 40 साल के 30 साल के नौजवान हैं, कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें पढ़ने जाएंगे? ये कमेटी वाले जो भी हैं मुझे पता नहीं है कौन कौन है, मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने ये जलसा नहीं बल्कि एक रात का मदरसा कायम कर दिया। मगर कितने लोग पढ़ने ही नहीं आते। जब भी जलसा करा करो तो इसे मदरसा समझ के पढ़ा, तकरीर करने वाले नात पढ़ने वाले भी इसे मदरसा समझा करें और सुनने वाले भी इसे मदरसा समझा करें, तो इंशाअल्लाह निजाम कभी गड़बड़ नहीं होगा। और अगर सुनने वाले भी मजा लेने की नीयत से आए और पढ़ने वाले भी मजा ले रहे हैं तो समझ लो सभी गड़बड़ हो जाता। बोलो होता नहीं, एक चूटी की बिना पर। प्यारे सोचो, गौर करो, मगर कहाँ है?